السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جو آج ہمارے اوپر مشکلات ہیں، حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجیے۔ No else is responsible for our problems, but we ourselves are responsible our problems. اپنی پریشانیوں کی ذمہ داری ہماری خود کی ہے۔ ہمارے کردار کیا ہے، ہمارا کیریکٹر کیا ہے، کیا ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آج ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ہم جس راستے پر چلتے، دنیا کے انسان اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتے، یہ کیریکٹر ہونا چاہیے تھا ہمارا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے دوستوں کہ آج ہمارے کردار اور ہماری ایکٹیویٹی، ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں۔ ہمارے راستے پر چلنے کی تو دور کی رہی، لوگ ہمارے قریب آنا نہیں پسند کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ ہمارا کیریکٹر ہے، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کارنامے ہیں۔ دوستوں، کسی انگریز اسکالر نے ایک بات کہی تھی، مجھے اس کا نام تو نہیں یاد آ رہا ہے، لیکن جو بات اس نے کہی تھی وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے ایک ورڈ یہ کہا تھا کہ جب میں اسلام کی اسٹڈی کرتا ہوں تو مجھے اس سے اچھا مذہب کوئی نہیں نظر آتا، کوئی بھی ریلیجن اسلام سے اچھا نہیں نظر آتا۔ لیکن دوستوں، اس نے ایک جملہ جو آگے ایڈ کیا تھا، اس پر غور کیجیے گا۔ اس نے کہا کہ لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو اس سے بری قوم مجھے کوئی نظر نہیں آتی۔ اور آج حقیقت آپ دیکھ لیجئے، کیا حقیقت ہے؟ مسلمانوں کے کارناموں کو دیکھ لیجئے اور اسلام کی تعلیمات کو دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو دیکھ لیجئے اور اپنے طریقوں کو دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر کمیاں کیا ہیں۔ اور دوستوں، جب ہمیں اپنی کمیاں پتہ چلیں گی تو انشاءاللہ ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں کمیوں کو تلاش کرنا ہے، ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، ہمیں چلنا کس ٹریک پہ ہے، چلنا کس راستے پہ ہے۔ ہم انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئے تھے، اللہ پاک نے ہمیں رہبر بنا کر بھیجا تھا، اور آج ہم دوسروں کی رہبری کرنے میں لگ گئے ہیں، دوسروں کی پیروی کرنے میں لگ گئے ہیں۔ کوئی کسی ایکٹر کی پیروی کر رہا ہے، کوئی کسی کھلاڑی کی پیروی کر رہا ہے۔ دوستوں، یہ ایکٹر، کھلاڑی، یہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، یہ ہمارا رول ماڈل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا رول ماڈل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات، ان کا پاکیزہ طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہے۔ ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، ان کے طرز عمل پر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کے، ان کے عمل کو دیکھ کر کے، ان کی ایکٹیویٹی کو دیکھ کر کے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، اور ہماری ایکٹیویٹی کو دیکھ کر کے غیر مسلم ہم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں ان کو اپنے پاس بلانے کی ضرورت ہے، اور وہ زبان سے بلانے سے نہیں آئیں گے۔ دوستوں، ہم اسلام کی دعوت کیسے دیں گے غیروں کو؟ یہ ہمارا کردار دے گا،
ہمارا عمل دے گا، ہماری ایکٹیویٹی دے گی. ایکٹیویٹی ہم پیدا کریں گے اپنے اندر، اسلامی ایکٹیویٹی پیدا کریں گے جو صحیح اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، تو انشاءاللہ غیر دیکھ کر ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے. صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا؟ وہ تبلیغ کرنا نہیں جانتے تھے، وہ چاہتے تھے اور زبان بھی نہیں سمجھتے تھے. غیر ملکوں میں چلے گئے، وہاں کی زبان بھی نہیں سمجھی، ان کو بتا بھی نہیں سکتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ جیسا میں ہوں ویسا ہو جاؤ. لوگ ان کی سیرت کو دیکھ کر کے وہ ایمان لے آتے تھے، ان کے کردار کو دیکھ کر کے ایمان لے آتے تھے. آج ہمارا کریکٹر کہاں جا رہا ہے؟ کیا کبھی اس پر ہم نے غور کیا؟ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک یہودی کی اور ایک صحابی کی دکان بغل بغل میں تھی، اور صحابی کی دکان پر جو ہے وہ کسٹمر آ رہے تھے جا رہے تھے، خریداری ہو رہی تھی. اور جو یہودی پڑوس میں بیٹھا ہوا تھا، صبح سے لے کر کے شام تک کوئی بھی جو ہے کسٹمر اس کی دکان پر نہیں آیا تھا. اور جب ایک کسٹمر آیا ان صحابی کی دکان پر، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جا کے فلاں کی دکان سے سودا لے لو. تو وہ آدمی چلا گیا اس یہودی کی دکان پر، اس نے وہاں سے سودا خریدا، اس کی بھی بکری ہو گئی. اور جب دکان بند کرنے کا وقت ہوا تو اس یہودی نے آ کر کے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو کسٹمر آیا تھا، آپ نے ہمارے پاس کیوں بھیج دیا؟ تو صحابی نے عرض کیا، فرمایا کہ ہمارے دن بھر کے رزق کا انتظام اللہ پاک نے کر دیا تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری دکان پر کوئی بھی کسٹمر نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہارے بھی بال بچوں کے روزی کا انتظام ہو جائے. یہ تھا ہمارے صحابہ کا کردار. دوستوں، وہ یہودی ایمان لے آیا. یہ کردار بنانے کی ضرورت ہے. لیکن آج ہم کہاں ہیں؟ کون سا ایسا عیب نہیں ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ جھوٹ ہم بول رہے ہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں، شراب ہم پی رہے ہیں، زناکاری میں ہم مبتلا ہیں. کون سا ایسا عیب ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیسا کریکٹر بنا کے رکھا ہے؟ دوستوں، اس کریکٹر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنے کریکٹر کو ڈائیورٹ نہیں کیا برائی سے اچھائی کی طرف، تو ہماری تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا. اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے دوستوں. صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مسلمان یہ گناہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کر سکتا ہے. مسلمان وہ گناہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کر سکتا ہے. مسلمان یہ حکم عدولی کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کر سکتا ہے. مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. آج دیکھیے، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے میرے دوستوں. ہم دن بھر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور ایسا جھوٹ بولتے ہیں جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں بے مطلب کا جھوٹ بول دیتے ہیں. ہماری تجارتوں میں جھوٹ چل رہا ہے، جبکہ اگر ہم نے جھوٹ بول کر تجارت کی ہے تو پورا مال حرام ہو جاتا ہے. حلال مال حرام کر رہے ہیں ہم، کیا کر کے؟ جھوٹ بول کر کے. محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لیکن اس میں جھوٹ بول کر کے اپنے سارے مال کو حرام کر دیا. بھائی مان لیجئے کوئی سودا آپ نے خریدا 2000 کا، آپ اسے 3500 میں بیچیے، 4000 میں بیچیے، لیکن یہ مت کہیے کہ میں نے اس کو 3000 کا خریدا ہے. اس کو خریداری مت بتائیے. آپ قسم بھی کھا لیتے ہیں. ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم قسم خدا کی ہم نے 3000 کا خریدا ہے، جبکہ خریدا ہم نے 2000 کا ہے. مال حرام، ہمارا مال حرام. اس سے بچیں دوستوں. کردار کو بدلیں. اپنا کردار آپ بدل لیں گے، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا آپ کی پیروی کرنے کی کوشش کرے گی. آج یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہم سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں. آج آپ بڑی بڑی سوسائٹیوں میں چلے جائیے، بڑے بڑے شہروں کے جو بڑی سوسائٹیاں ہیں جسے پوش علاقہ کہا جاتا ہے،
ان علاقوں کی اچھی بلڈنگوں میں مسلم ناٹ الاؤڈ ہوتا ہے. کیوں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ مسلم ناٹ الاؤڈ کیوں ہے؟ دوستو یہ ہمارے کریکٹر ہے. ہمارے کریکٹر کی وجہ سے مسلم ناٹ الاؤڈ ہے. دوستو کردار بدل لیجئے دنیا بدل جائے گی. کردار بدل لیجئے دنیا بدل جائے گی. میرے عزیزوں دعا کریے اللہ پاک سے، اللہ پاک ہم سب کے اعمال کو اور ہم سب کے کردار کو، ہم سب کے کریکٹر کو درست فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.